بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان خاور عظیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 9 چینل کی افطار ٹرانسمیشن ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آج تیسرا روزہ ہے اور رمضان المبارک کا یہ خوبصورت عشرہ رحمتیں لٹاتا ہوا بارگاہ خداوند عالم سے زمین پر بسنے والوں اور رہنے والوں کو بارگاہ خداوند عالم سے واصل کرتا ہوا بڑی عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ دامان محبت و عقیدت کو رب کی رحمتوں سے بھرپور فرما رہا ہے۔ رمضان المبارک کا ہر لمحہ اپنے وجود میں انتہائی متبرک ہے اور ہر دن اور ہر رات اس کی عید کا سما رکھتی ہے، اور الحمدللہ ہماری خوش بختی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا تعلق ایسے معاشرہ سے ہے، ایسے مذہب سے ہے، ایسے ملک سے ہے کہ جس میں رمضان اور رمضان میں عبادات اور بارگاہ خداوند عالم میں گریہ کے لیے اور سجدوں کی کثرت کے لیے جس انداز میں اہتمام ہوتا ہے، یہ خصوصیت کے ساتھ یہ ہمارے ملک پاکستان اور اس میں بسنے والوں کو نصیب ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطہ کی جانب توجہ فرماتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اس جانب سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یعنی توجہات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکز اگر پاکستان کہا جائے تو یہ بے جا نہیں۔ تو آج کا یہ دن جو ہے وہ اپنے دامن میں اتنی رحمتیں سمیٹے ہوئے ہے کہ جس کی جولانیوں اور تبانیوں اور وسعتوں کا ذکر جو ہے وہ احاطہ گویائی میں ممکن نہیں ہے۔ آج کا یہ دن بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانو مرتضیٰ مادر حسنین کریمین کی وصال سے منسوب اور متعلق ہے، اور آج کی اس نشست میں ہم آپ کی خصائل، آپ کی خصائص، آپ کے شمائل کا ذکر کریں گے اور اس عظیم المرتبت عفت مآب بی بی کے حضور ہدیہ خراج پیش کریں گے کہ جن کی شخصیت آنے والے قیامت تک احباب کے لیے مشعل راہ سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کا وجود مینارہ نور ہے، ہر زاویہ اور ہر حوالہ سے یہ خواتین کے لیے آپ کا وجود انتہائی محترم ہے، اور ایک ایک مقام پر خواتین کی رہنمائی کرتا ہوا آپ کا وجود نظر آتا ہے۔ آپ کی مرکز انور پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہو اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے، اور ہم سب کو بھی مستفید و مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس پروگرام میں ہمارے مہمان جن کا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ سے ہے، سید صاحب ہیں اور علمیت کا ایک خوبصورت بحر ذخار اپنے سینہ بکینہ میں رکھتے ہیں، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ اولاد مدینۃ العلم و باب مدینۃ العلم جو ہیں، اور ان کے خوبصورت الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ کوثر کی تاثیر ہے، یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنے وجود میں ایک نور کا خزینہ رکھتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں، آج کی اس افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے معزز مہمان سید صداقت علی شاہ صاحب بخاری تشریف فرما ہے۔ سید صاحب کو آج کی اس نشست میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم سیدۃ النساء العالمین کی اولاد پاک کی رفاقت و قرابت و ہم نوائی تا قیامت تک ہمارا مقدر اور ہمارا نصیب رہے۔ سیدہ کونین وہ ذات عالی ہیں کہ جو اپنے وجود میں ایک پوری انجمن کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی اگر انہیں بحیثیت بیٹی دیکھا جائے تو بیٹی کس کی ہیں؟ سید الانبیاء کی۔ بحیثیت زوجہ دیکھا جائے تو زوجہ کن کی ہیں؟ سید الاولیاء کی۔ بحیثیت ماں دیکھا جائے تو ماں کن کی ہیں؟ سید الشہداء کی۔ تو یہ اتنی رفتیں ہیں سیدہ کائنات کے وجود متبرک اور آپ کی قد و قامت کے حوالہ سے کہ جس کا احاطہ میں سمجھتا ہوں کہ گویائی میں ممکن نہیں ہے۔ کوثر و تسلیم سے، مشک و عنبر سے بھی زباں کو غسل دے دیا جائے تو پھر بھی اس قابل نہیں کہ اس عفت مآب بی بی کے ذکر کو پا سکے یا کر سکے۔ بہر طور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمیں آپ کی تذکار کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ سید صاحب تشریف فرما ہے، چونکہ آپ کا نسب بھی ہے حضور امام عرش مقام امام علی مقام حضرت امام حسین کی نسبت سے سیدۃ النساء العالمین آپ کی وجود متبرک سے منسوب اور متعلق ہوتا ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج سیدہ کائنات کا تعارف
آپ ہی کے گھرانہ کے ایک فرد خاص سے ہم سننے جا رہے ہیں۔ سید صاحب، آپ کی خدمت میں یہ سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدہ کونین کی شان و مرتبہ کے حوالہ سے ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے کہ آپ کی شان و عظمت کیا ہے؟ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الراشدین۔ بہت شکریہ آج کے اس پروگرام کی وساطت سے مجھے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدات و نساء العالمین کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جی، سامعین کو یہ حسین اور پاکیزہ ذکر سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی ہم کوئی تحریر، کوئی تقریر، کوئی گفتگو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں جی، تو اس میں بنیادی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس گفتگو کا، اس کلام کا، اس تکلم کا، اس تحریر کا تعلق کس ہستی سے ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ پھر ہم اس ہستی یعنی جو ہماری گفتگو کا متعلق ہوتی ہے اور گفتگو اس کے متعلق ہوتی ہے، واہ، اس ہستی کے مطابق الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے مطابق جملے بنائے جاتے جی، ہیں۔ لیکن یہ الفاظ، یہ تکلم، یہ تحریر سے پہلا جو مرحلہ ہے، جی، یعنی سوچ اور خیال کا مرحلہ، جی، جی، جہاں سوچ اور خیال پر بھی پابندی ہے، اللہ اکبر، جہاں سوچ اور خیال بھی ادب کے دائرے میں بند ہے، اللہ اللہ، وہ ہستی ہے جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سبحان الزہرا اللہ، سبحان سلام اللہ تعالی علیہا کی۔ تو حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی جو فضیلت ہے، چونکہ فضیلت کا معیار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ سے طے ہو۔ واہ، کوئی کسے کیا کہہ رہا ہے، جی، کسی کے بارے میں کیا رائے ہے، جی، بطور مسلمان ہمارے لیے یہ اہم نہیں ہے۔ ہمارے جی، لیے اہم یہ ہے کہ کسی ہستی کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے اور پیارے کریم آقا کی مبارک زبان سے واہ اس کے واہ لیے واہ کیا واہ، الفاظ ادا ہو سبحان رہے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات اقدس کو جب ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں جی، تو امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خوبصورت بات فرمائی ہے۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جتنی آیات میں جی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے، جی، وہ تمام آیات ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ جس ذات کریم کو رسول پاک نے اپنا مرکز توجہ بنایا، جی، جس ذات اقدس سے حضور نے محبت کی، جی، جس ذات اقدس سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربت کا تعلق رکھا، واہ، حضور کی اتباع اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ ہستیاں ہماری مرکز توجہ نہ بنیں۔ واہ واہ واہ، سبحان تو اللہ، یعنی سبحان اللہ، قرآن کریم کی وہ آیات جو ہمیں رسول اللہ کی پیروی کا حکم دیتی جی، ہیں، اس میں سیدہ کائنات کی سبحان محبت اللہ، اور آپ سے عقیدت شامل ہے۔ سبحان اس اللہ، میں حسنین کریمین، حضور مولا کائنات اور وہ تمام اصحاب و آل کے افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور حضور کی نگاہ کرم سے مستفیض ہوئے ہیں، جی، ان سے محبت اور عقیدت وہ ہمارے اوپر ان آیات کی روشنی میں لازم اچھا، ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے بعد اگر ہم خصوصی طور پر جی، آیات مبارکہ کو دیکھیں جی، جو کہ حضرت سیدہ کائنات کی فضیلت اور آپ کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں، تو جی، قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سبحان اللہ، کہ محبوب مکرم آپ فرمائیے جی، کہ میں تم سے، اب جی، یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ یہ بات ان لوگوں سے ہو رہی ہے جن کو دین اسلام کی نعمت ملی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ فرمایا گیا قل لا اسألکم علیہ، جی، یہ علیہ وہ جی، دین ہے، وہ قرآن ہے، وہ شریعت ہے، وہ دین کی تبلیغ اور اللہ کا دیا ہوا پیغام ہے۔ واہ واہ، تو سبحان اللہ، یہ جن لوگوں کو یہ نعمت نصیب ہوئی ہے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس پر ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہتے ہو جی، تو وہ کیا ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، دنیاوی مال و متاع، دنیاوی مال و اسباب، جی، دنیاوی سامان، یہ تو
تمہیں حضور کی برکت سے مل رہا ہے، سبحان اللہ، یہ تم سبحان حضور اللہ، کی بارگاہ میں پیش کر سبحان کے اللہ، ہدیہ تشکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربہ۔ سبحان اب اللہ، جب یہ فی القربہ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت تک آنے والی اولاد سے محبت اور واہ ان کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ قلبی وابستگی واہ وہ واہ، ہمارے اوپر لازم ہوتی سبحان ہے، اللہ، سبحان لیکن وہ ہستی جس سے اس قرابت کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ، واہ واہ، وہ ہستی جو اس قرابت کے درمیان وسیلہ عظمیٰ ہے، سبحان اور اللہ، میں یوں کہوں کہ کوئی شخص بھی آج کے زمانہ میں یا قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہونے کا واہ، جب بھی دعویٰ کرے گا جی تو جی، اسے حضرت سیدہ کائنات کا واسطہ اور واہ وسیلہ اور ذریعہ درمیان میں ذکر کرنا پڑے گا۔ کرنا پڑے گا، تو واہ اس واہ کا واہ، مطلب یہ ہے کہ جی، حضور کا کوئی بھی قریبی ہو، اس کی مودت ہمارے اوپر قرآن لازم کر رہا ہے۔ تو سبحان، جس ہستی سے قرابت رسول کا فیض بڑھتا ہے، واہ واہ واہ، جس ہستی سے سبحان قرابت اللہ، رسول سبحان کا اللہ، نور تقسیم ہوتا ہے، اس ہستی کے ساتھ ہماری عقیدت وہ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں کس قدر ضروری ہوگی، جی، یہ اہل علم اور دانش کے لیے واہ واہ، انتہائی سبحان خوبصورت اللہ، پیغام قرآن سبحان کریم میں اللہ، موجود ہے۔ اگر ہم آیت تطہیر کو دیکھتے واہ ہیں واہ واہ، سبحان تو اللہ، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات، حسنین کریمین، حضور سبحان اللہ، مولا کائنات اور خود اپنی ذات اقدس کو اس ایک چادر متبرک کے اندر رکھتے ہوئے کائنات کو یہ پیغام دیا ہے سبحان اللہ، کہ ان کی طہارت حضور کی طہارت کی وجہ سے ہے، واہ واہ، ان کی طہارت حضور کی طہارت سے منسلک اور متعلق ہے، واہ واہ، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ تم ان کے ساتھ تعلق اور محبت نہ رکھو اور رسول اللہ کی ذات اقدس تک پہنچ جاؤ۔ اللہ یہ اللہ، چادر تطہیر تمہیں بتاتی ہے کہ ایک ہی چادر تلے یہ ساری محبتیں ایک محبت بن کے کائنات کے واہ سامنے واہ واہ موجود واہ، ہیں۔ سبحان اللہ، اگر ہم سبحان اللہ، آیت مباہلہ کو دیکھتے ہیں جی تو وہاں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ کسی بھی زمانے میں جی اگر جی، تم نے حق اور باطل کو دیکھنا ہو اللہ تو اکبر، یہ دیکھنا کہ وہ کون سے قلوب اور کون سی زبانیں، کون سی السنہ ہیں آہا، جن کے پاس اہل بیت اطہار بالخصوص ان 5 پاکیزہ ہستیوں کا سبحان اللہ، سرمایہ محبت موجود ہے۔ جہاں تمہیں یہ سرمایہ نظر آئے تم وہیں پہ حق کی پہچان کر سبحان لینا، اللہ، اور سبحان اللہ، اگر خدا نہ خواستہ کوئی قلوب ایسے محروم ہے یا کوئی السنہ ایسی محروم ہے جو ان پاکیزہ ہستیوں کے ذکر خیر سے اور ان کی پاکیزہ یاد سے محروم ہے تو پھر تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ درست جگہ نہیں ہے، حق اللہ یہاں اکبر، پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اکبر، اسی طرح اگر قرآن کریم فرقان حمید میں ہم یہ بات پیش نظر رکھتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ارشاد فرماتا ہے جی، قل ان کنتم تحبون واہ اللہ واہ واہ، سبحان اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ، تو یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا وہ امر ہے جو ہمیں اللہ کی محبوبیت کا مقام واہ عطا واہ واہ، کرتا ہے۔ سبحان اللہ جناب، سبحان اللہ، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جی، یعنی سیدہ کائنات اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار جی، کہ جن کی محبوبیت کا اعلان اللہ اکبر، وہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سبحان ہوا اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر جب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں تو وہاں بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ اس میں موجود جی، ہے۔ اس سے قبل میں جی سید صاحب آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آیات کے حوالہ سے آپ نے سیدۃ النساء العالمین آپ کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا اور اس خانوادہ کی عظمتوں اور حرمتوں کا ذکر فرمایا، اور خصوصیت کے ساتھ جن آیات کو آپ نے پیش کیا اگر ان میں آیہ تطہیر اگر دیکھی جائے تو ہر مسلمان کو حکم ہے کہ نجاست سے دور رہے، اور نجاست کو حکم ہے کہ وہ آل اطہار سے دور رہے۔ اور اگر اسی انداز میں آیہ مباہلہ کو دیکھا جائے تو یہ 5 حضرات نفوس قدسیہ وہ ہیں کہ جو حق کے لیے نکلی ہیں، اور زمانے کو یہ پیغام آیہ مباہلہ دے رہی ہے کہ جب بھی حق شناسی کا وقت آئے تو اپنی ذات کے لیے رہنما ان 5 وجود کو بنایا جائے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آیہ مودت اگر دیکھ لی جائے کہ رسول نے اپنی امت کو سب کچھ دیا
اور تقاضا کیا کیا کہ میری آل سے مودت کرنا۔ یہ آل اطہار کا مقام و مرتبہ جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے، یہ اپنی جگہ ایک حقیقت کا درجہ رکھتا ہے کہ جس کا انکار جو ہے وہ بندے کو کس جانب لے جاتا ہے کہ قرآن کا انکار جو ہے وہ حلقہ مسلمانیت میں نہیں رہنے دیتا۔ تو قرآن کریم کی روشنی میں آپ نے اہل بیت اطہار کا ذکر کیا، میں چاہتا ہوں خصوصیت کے ساتھ آج کے اس دن کی مناسبت سے سیدہ کائنات کی سیادت جو ہے وہ ارشادات رسول کی روشنی میں بیان فرمائیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت دل کی شان و عظمت میں کس انداز میں لوگوں کو آگاہ کیا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جی، احادیث طیبہ میں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی جو سیادت کا تذکرہ ہے، جی، اگر وہ ایک حدیث میں مل جائے جی، تو یہ ہمارے لیے کافی وافی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک لفظ بھی زندگی کے معیار مقرر کر دے۔ سبحان اللہ، بے شک، لیکن یہ پہلو قابل غور ہے جی، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات کی سیادت کو بار بار بیان فرمایا، سبحان اللہ، تاکہ قلوب و اذہان میں آپ کی بزرگی، آپ کی رفعت اور آپ کی بلندی اس طرح جاگزیں ہو جائے اللہ کہ اللہ، جہاں رسول کریم علیہ السلام کی عظمت دلوں کو معطر و منور کرے، وہاں سیدہ کائنات کی عظمت دماغ اور دل کو روشنی مہیا کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان بہت سارے مواقع ہیں جہاں پر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ پاک کی سیادت کا ذکر فرمایا جی، ہے اور اس کا دائرہ کار بھی مقرر فرمایا ہے سبحان کہ اللہ، سیدہ کائنات اگر سردار ہیں تو ان کی سرداری کا دائرہ کتنا ہے۔ جی، تو ایک روایت جو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا قرب ہے، اللہ، اور یہاں میں یہ بات عرض کروں گا ان حضرات کی توجہ جی، کے لیے کہ جو حدیث کے ساتھ ایک شغف رکھتے ہیں کہ جی، جو احادیث حضور نے اپنے وصال مبارک کے قریب ارشاد فرمائیں، جی، وہاں تو نسخ کا احتمال بھی باقی نہیں رہتا، اللہ، وہ بات قیامت تک کے لیے واہ، باقی ہے۔ صحیح، تو حضور کا وصال کے قریب کسی بات کو ارشاد فرمانا یہ اہمیت کا حامل ہے، جی، اور پھر ایسا انداز کہ وہ بات آپ نے پہلے بھی فرمائی ہو اور آپ بوقت وصال بھی اسے ارشاد اللہ فرما رہے اللہ، ہوں، سبحان اس اللہ، سے اس بات کی بلندی اور اس بات کا وثوق اور اس بات کی فنی حیثیت وہ کس قدر واضح ہوتی ہے، یہ بات اہل علم بخوبی سمجھتے جی، ہیں۔ جی، تو جی، وصال مبارک کے قریب آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب سرگوشی فرماتے ہیں سیدہ کائنات سے، اللہ اکبر، اور پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس راز سے پردہ اٹھانے کی درخواست کرتی ہیں، تو پہلے تو یہ کہا کہ راز ہے، جی، اسے افشا نہیں کیا جائے جی، گا۔ وصال مقدس کے بعد جب اس راز کو کھولا تو اس میں یہ تھا کہ پہلی دفعہ آپ علیہ السلام نے سرگوشی فرمائی تو اپنے وصال مبارک کی خبر دی۔ اللہ، تو یہ وجہ تھی اللہ، حضرت سیدہ کائنات کی آنکھوں سے آنسو اللہ بہانے کی۔ اور جب دوسری مرتبہ آپ مسکرائی ہیں جی، تو جی، اس میں ایک تو یہ خبر ہے کہ سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے آپ میرے ساتھ ملاقات کریں گے، اور جو دوسری بات ہے وہ یہ تھی اما تردینا ان تکونی سیدتا نساء العالمین۔ اللہ، 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 اب سبحان یہ اللہ، ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن کہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ واہ رَبُّكَ واہ، سبحان فَتَرْضَىٰ، اللہ، سبحان کہ اللہ، اے محبوب سبحان اللہ، مکرم ہمیں تو آپ کی رضا مطلوب ہے، واہ واہ، اور واہ، رسول کریم فرمائے اما تردینا، فاطمہ ہمیں آپ کی رضا مطلوب ہے۔ اللہ آپ اس بات پر سبحان راضی نہیں ہیں، آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ ان تکونی سیدتا نساء العالمین۔ سبحان اللہ، میں نے عرض کیا کہ یہ احاطہ کتنا ہے، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین واہ واہ، ہے، سبحان رحمت اللہ، عالم رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ، اور رسول کریم فرماتے ہیں کہ اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر، تمام جہانوں کی خواتین کی واہ، سرداری کا تاج میں نے آپ کے سبحان مبارک اللہ، سر پہ سجا سبحان دیا ہے۔ اللہ، سبحان تو اللہ، گویا کہ سبحان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال مبارک میں اس بات کو اپنی زبان مبارک سے ادا کرنا اور پھر سیدہ تک اس بات کو اللہ پہنچانا، اکبر، سبحان یہ اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے جی، کہ ابد الآباد تک جس طرح یہ گھرانہ سرداروں کا ہے، واہ اس واہ واہ گھرانے واہ، میں ایک عظیم سرداری وہ سیدہ واہ کائنات واہ، سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات سبحان اقدس کے لیے اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت کیا بات ہے جناب۔
سبحان اللہ، کیا فضائل ہیں، کیا مقام ہے آیات قرآنیہ اور احادیث رسول کی روشنی میں حضرت سیدہ خاتون جنت آپ کا مقام و مرتبہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ خوبصورت سفر عقیدت جاری رہے گا۔ میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا، ایک مختصر بریک پر ہم جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، تو آئیے ایک بریک کے بعد ملتے ہیں۔ جی معزز ناظرین، آپ آج کی اس نشست میں ذکر سن رہے ہیں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا، وہ عالی وجود کہ جن کا ذکر قرآن اور احادیث رسول میں جو ہے وہ متعدد بار کیا گیا اور سنا جا رہا ہے، اور تا قیامت تک آپ کے تذکار کی یہ سلسبیل اسی طرح فیض یاب کرتی رہے گی زمانوں کو۔ سیدہ خاتون جنت آپ کا مقام و مرتبہ اس انداز میں اور اس حوالہ اور زاویہ سے بھی آپ حضرات دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کسی سے بات کر رہی تھی، بظاہر کوئی نظر نہ آیا جس سے بات کی جا رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کہتی ہیں کہ جب میں تنہا ہوتی ہوں تو میرے صدف میں جو بچہ ہے یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، میں اس سے باتیں کرتی ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدیجہ یہ بچہ نہیں، یہ بچی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کا نام فاطمہ رکھنا۔ یہ کیسا خوبصورت حوالہ ہے کہ جن کا اسم بھی جنت سے آ رہا ہے اور جن کا نام بھی جنت کی کلی ہو، اور پھر ان کے وجود متبرک سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ جنت کی خوشبو آتی ہے، یعنی کہ اسم با مسمہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے کہ جیسا نام ویسا کام۔ سید صاحب موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر آپ کے اسماء و القاب کے حوالہ سے کون بیان کر سکتا ہے کہ آپ کا شخصی تعارف کیا ہے۔ تو میں سید صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خصوصیت کے ساتھ جو اسماء گرامی سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، فاطمہ، زہرا، بطول، ان اسماء گرامی اور القاب کے حوالہ سے کچھ بیان فرمائیں کہ یہ نام کس طرح سیدہ کی زندگی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جی، نام کے حوالے سے ہم چونکہ اردو زبان میں نام کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور عربی میں پھر اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ جی، کسی کو علم کہا جاتا ہے، کسی کو کنیت کہا جاتا ہے، کسی کو لقب کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو مختلف اسماء یا مختلف ناموں کو کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے۔ جی، نام رکھنے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق، جی، اپنے ذوق کے مطابق سب سے منفرد، سب سے اعلیٰ، سب سے جداگانہ نام منتخب کریں۔ جی، اب سیدہ کائنات کے لیے نام کا انتخاب کرنے والی ہستی واہ، اپنے علم کے لحاظ سے، اللہ اپنے اکبر، بلندی ذوق کے لحاظ سے، سبحان اپنی عظمت کے لحاظ سے، یعنی الفاظ نہیں ہے اس ذہن رسا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے واہ، جہاں سے سیدہ کائنات کے لیے نام تجویز ہوا سبحان ہے۔ اللہ، تو پھر جب حضور انتخاب کر رہے ہیں تو سرکار کا انتخاب کرنا ہی ان اسماء مبارکہ کی عظمت کا ایک بہت بڑا واہ حوالہ ہے۔ واہ واہ واہ، لیکن چونکہ سرکار دو عالم کا انتخاب جو ہے اس کے اندر بے شمار حکمتیں واہ، اور بے شمار حکمتوں کے موتی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ اللہ، لیکن سیدہ کائنات کے اسم مبارک اور بعض اسماء کے متعلق خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجوہات تسمیہ کو ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کا نام فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ، فاطمہ کا لفظ فطم سے ہے، جی، اور فطم کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب ماں بچے کو دودھ پلاتے پلاتے اس عمر کے حصے میں بچہ پہنچ جائے کہ اس جی، کو اب دودھ سے الگ کرنا ہے، تو اس وقت فطمت کا لفظ بولا جاتا ہے جی، کہ اس نے دودھ سے بچے کو الگ کر دیا ہے۔ جی، اب سیدہ کائنات کے نام مبارک میں فا، تا اور میم کا جو مادہ استعمال ہوا ہے، جی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میری یہ بیٹی فاطمہ ہے۔
کیوں؟ لأن اللہ تعالی فتمہا ومحبیہا من النار، فرمایا اس لیے کہ فاطمہ کے اپنی ذات کو اور فاطمہ کے چاہنے والوں کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے الگ کر دیا، جہنم کی آگ سے دور کر دیا، جہنم کی آگ سے جدا کر دیا۔ جی فیض نسبت دیکھیے، نسبت بھی زہرائی ملی۔ تو سیدہ کائنات کا فاطمہ نام، اور دوسری روایت کے اندر رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ذریت کے حوالہ سے بطور خاص فرمایا کہ فاطمہ نے احسنت فرجہا، اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکام ہیں ان کی پابندی میں اور اپنی عفت اور پاکیزگی میں وہ اعلیٰ معیار برقرار رکھا ہے، اور اس مرتبہ کو پہنچی ہے کہ اللہ نے انہیں اور ان کی ذریت کو ہمیشہ کے لیے آگ سے جدا رکھا ہے۔ آپ کا نام مبارک فاطمہ یہ آپ کا علم ہے، اور اس کے بعد آپ کے جو القابات ہیں، لقب عرب کے اندر کسی عظمت کی وجہ سے کوئی لقب عطا کیا جاتا ہے، یعنی یہ عظمت کا ایک حوالہ ہوتے ہیں القاب۔ تو آپ کا لقب مبارک بطول ہے، اور بطول کا معنی قرآن کریم میں بھی وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبدیل آیا ہے، مادہ بطول کا اور تبتل کا ایک ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات سے کٹ کر اپنے رب کی طرف توجہات اور رب کی طرف متوجہ ہونے کا وہ انداز کہ جو باقی لوگوں سے، باقی کائنات سے، باقی مخلوق سے کسی شخصیت کو ممتاز اور جدا کر دے، وہ بطول ہوتی ہے۔ اور حضرت سیدہ کائنات کی اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر، اللہ کی طرف توجہ کے اندر جو کیفیات ہیں، اگرچہ وہاں پردہ اور حیا کا یہ عالم ہے کہ ہر کسی تک ان کا پہنچنا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن خوشبو اپنا آپ بتا دیتی ہے، خوشبو کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے جو افراد ہیں، حسنین کریمین ہوں یا مولائے کائنات ہوں، ان کے ذریعے سے سیدہ کائنات کی ذات میں توجہ اللہ کی جو کیفیات ہیں، ان کا جو اظہار ہمیں ملتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ واقعی ان کو بطول لقب جچتا ہے، بلکہ بطول لقب ناز کرتا ہے کہ مجھے سیدہ کائنات کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ پھر زہرا، جی جس طرف حضور تشریف لے کر جائیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو گلیوں کو معطر کر کے پیغام دے کے یہاں سے وہ تشریف لے کر گئے ہیں، یہاں سے وہ گزرے ہیں۔ جس کو وہ سونگتے اور چومتے ہیں وہ زہرا ہے، جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہرا فرماتے ہیں اور اپنی کلی کہتے ہیں، وہ سیدہ فاطمہ ہیں۔ گویا کہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو ہے، یعنی یہ خوشبو مصطفیٰ ہے جو سیدہ کائنات کی ذات اقدس سے زہرا لقب کی وضاحت کے لیے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور ایک جو آپ کا کنیت مبارکہ ہے، اور وہ سینکڑوں کتابوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، وہ ام ابیہا۔ ام ابیہا کا معنی ہے کہ اپنے باپ کی ماں، یہ آپ کی مشہور کنیت حضرت سیدہ کائنات کی ہے۔ اب اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ تھا کہ حضور تو بظاہر آپ کا بچپنا تھا جب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ کا وصال ہوتا ہے۔ اب یہ زمانہ جو حضور کے اعلان نبوت سے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ شریف ہجرت کرنے تک کا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی مشاہد غزوات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لے کے جانا ہے۔ ان مقامات پر جس طرح ایک ماں شفقت اور محبت کا اور پیار کا اظہار کرتی ہے، وہ شفقت اور محبت برا انداز ہمیں سیدہ کائنات کی ذات میں سرکار دو عالم کی ذات کے ساتھ نظر آتا ہے کہ کہیں تو آپ کے بدن مبارک پر اگر کوئی گستاخ کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز ڈالتا ہے تو سیدہ کائنات اسے دور کرتی ہیں۔ کوئی موقع ایسا ہے کہ مبارک بدن سے خون جاری ہوتا ہے، حضرت علی پانی ڈالنے کا کام کرتے ہیں اور سیدہ کائنات اس مبارک خون کو صاف کر رہی ہے۔ یعنی محبت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ۔ اور یہاں یہ بات میں بطور خاص عرض کرنا چاہوں گا کہ جو پدری اور اولاد کا اور باپ کا اور ماں کا جو تعلق ہے، اس کی وجہ سے بھی محبت کے بہت سارے جذبات سامنے آتے ہیں، لیکن یہ بات بطور خاص ہمیں سامنے رکھنا ہوگی کہ حضور کا بحیثیت رسول جو مشن ہے
بحیثیت نبی جو مشن ہے اس کو تقویت دینے میں سیدہ کائنات کی پوری زندگی وقف ہے. یعنی ایک تو ہے کہ بحیثیت باپ آپ محبت کا اظہار کر رہی ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ آئے, اور دوسرا یہ ہے کہ بحیثیت نبی اور رسول آپ کے مشن میں حضرت سیدہ کائنات کی ساری محبتیں حضور کی ذات کے لیے نچھاور کی جا رہی ہیں. بہت خوب, بہت خوب, کیا بات ہے جناب. سید صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سادات ہی کا حصہ ہے کہ وہ اپنے گھرانہ کی شان و عظمت کو اس انداز میں بیان فرمائیں اور امت کو اور ہر غیر سید کو یہ بتائیں کہ اس گھرانہ کی شان و عظمت کیا ہے. سید صاحب, چونکہ سیدہ خاتون جنت آپ کا وجود ظاہری جو ہے وہ نبی کی صورت سے مرصع ہے, اور آپ کا باطن جو ہے وہ نبی کی سیرت کا مرقع تھا. سیرت و صورت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود متبرک کی جو ہے وہ پیکر تھی آپ, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی جو خصوصیات تھی وہ سیدہ خاتون جنت کے وجود متبرک سے بھی ظہور پذیر ہوتی. خصوصیت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ صبر و رضا کے پہلو سے امت کے لیے ایک خوبصورت پیغام ہے ہر حوالہ سے, ہر مقام پر. سیدہ خاتون جنت کا مقام صبر و رضا کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ سیدہ کائنات کی ذات اقدس آپ کا تذکرہ جی, اور اس کے ساتھ صبر و رضا جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو ایسے موضوعات ہیں کہ جن کو کسی صورت الگ نہیں کیا جا سکتا. سیدہ کائنات کی ذات اقدس اور صبر و رضا. جی, اور صبر و رضا کے حوالہ سے ایک بات یہ ہے کہ جو مقام بندے کو عبادت سے نہیں ملتا وہ صبر و رضا سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو اہل بیت اطہار کے پورے گھرانے پہ آزمائشوں کا, مصائب کا آنا اور پھر اس پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا, یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکل ہے سوا, جن کا مقام اونچا ہے ان کا امتحان بھی بڑا ہے, لیکن ان کی ثابت قدمی دیکھ کر لوگ صبر کے پیمانے متعین کرتے ہیں کہ صبر ہوتا کیا ہے, صبر کیا کیسے جاتا ہے. ایک یہاں پر ہمارے سامنے جو حضرت سیدہ کائنات کے صبر اور استقامت کا منظر ہے وہ وقت ہے کہ جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے لمحات اپنی زندگی میں دیکھے. اب جتنی بڑی نعمت آپ کی آنکھوں سے اوجل ہوگی اتنا بڑا امتحان ہے, اور پھر اس سے جتنا آپ کا قرب ہوگا غم اسی حساب سے زیادہ ہوگا. جب حضور کا وصال با کمال ہو رہا ہے تو اس وقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے, حضور کی قربت والے, حضور کو چاہنے والے, حضور کے غم سے اپنا سینہ فگار کرنے والے بہت لوگ موجود ہیں, ہزاروں لوگ موجود ہیں. لیکن جس ہستی کی اس وقت اور اس لمحے نبی کریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قرابت ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات اقدس ہے. اور ان کیفیات کو آپ نے خود بیان فرمایا, منسوب ہے کہ آپ فرماتی ہیں سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا. فرمایا کہ مجھ پر وہ مصائب آئے کہ اگر وہ دنوں پہ آتے تو ان کی روشنی وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتی, ان کی روشنی ختم ہو جاتی. مگر ان تمام مصائب کے باوجود سیدہ کائنات صبر و استقلال کا پیکر نظر آتی ہیں. اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب گلیوں میں پھرنے والے بچوں کو یہ معلوم تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہوئے اور زبان رسالت سے یہ بات بار بار فرمائی گئی تھی, تو سیدہ کائنات کے علم میں یہ سارے مصائب تھے, مگر اس کے باوجود کبھی یہ عرض نہیں کیا کہ حضور آپ دعا کر دیں حسین پہ یہ وقت ہی نہ آئے, آپ دعا کر دیں حسین اس امتحان میں نہ پڑے. بلکہ سیدہ کائنات حضرت امام علی مقام کے حوالہ سے اس سارے منظر کربلا کو زبان رسالت سے سننے کے باوجود جو خاموشی اختیار کر رہی ہیں, گویا کہ کائنات کو پیغام دے رہی ہیں کہ اگر فاطمہ کی گود کا اثر دیکھنا ہوگا, فاطمہ کی گود کے اندر صبر کی تربیت دیکھنی ہوگی, تو وہ میرا بیٹا حسین تمہیں
کر سبحان کربلا اللہ، کے میدان میں سبحان دکھائے اللہ، گا. سبحان اور اللہ. حضرت شہزادہ اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو جی حیات طیبہ میں مصائب ہیں اور بالخصوص آپ کی شہادت اور جی اس کے حوالے سے تکلیف کا قبل از وقت محسوس ہونا جی اور پھر صبر کی تلقین فرمانا، یہ چیز واضح کرتی ہے کہ وہ گود صبر و رضا ہائے کا ہائے ایک مرکز اور مرکز واہ واہ، تعلیم ہے، مرکز سبحان تربیت ہے، سبحان جہاں اللہ. پر حسنین کریمین طیبین طاہرین تربیت پا رہے ہیں. آہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سیدہ زینب کا صبر و استقلال اللہ اور پھر اللہ اتنے اللہ مصائب پہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اگر اس کے پیچھے تربیت فاطمہ تو زہرا نہیں ہے، اس کے اندر ہمیں فاطمہ تو زہرا کے صبر و رضا کا عکس نظر نہیں آتا، تو پھر اس کے علاوہ یہ کون سی چیز ہے؟ تو گویا کہ جس نے صبر و رضا کی خیرات لینی ہے قیامت تک، وہ اس گھرانے پہ سوالی بن واہ کے واہ جائے. واہ. یوں کہہ لیجئے سید صاحب کہ اگر حضرات حسنین کریمین کے صبر و استقامت کو دیکھیں یا ثانی زہرا جناب زینب کے صبر کو دیکھیں تو آپ حضرات نفوس قدسیہ کے صبر سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کائنات کا صبر و استقامت کیسا تھا. بے شک سبحان اللہ، وہ صبر و استقامت کے کس مقام پر فائز تھی. آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کا ذکر کیا، اس سے قبل بھی کیا، اور مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت ملک الموت تشریف لا رہے ہیں اور کسی گھر میں آنے کے لیے وہ محتاج نہیں ہے کہ دروازہ کھلا ہو یا بند ہو، وہ آتے ہیں اور جو انہیں حکم ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں، لیکن اس در ناز پر آ کر دستک دے رہے ہیں اور اجازت طلب کر رہے ہیں. بلا شک و شبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ سیدہ کائنات کے پردہ کی وجہ ہے. تو آپ پردہ کی تاجدار ہیں، تو آپ کی پردہ داری کے حوالہ سے اور پردہ داری کی نسبت سے اس عصر حاضر میں ہماری خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس پر ذرا بیان فرمائیں. سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا میں انسانی کمال کے لیے جی جتنی چیزیں ضروری ہیں، جی ہر چیز سیدہ کائنات کی ذات میں ہمیں بدرجہ اتم نظر آئے گی. سبحان اللہ. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بطور خاص کوئی اس حقیقت کو سمجھے جی یا اس سے منحرف ہو، جی لیکن یہ حقیقت ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بطور خاص مردوں کو زینت دیتی ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بطور خاص عورتوں کی زینت اور عظمت کا حوالہ ہیں. جی جی اب عورت کی عظمت اور اس کی زینت کا حوالہ جو خود یعنی جب حضور نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، جی اور آج باب مدینۃ العلم بھی وہاں تشریف فرما تھے، لیکن فوری طور پر کسی نے اس بات کا جواب نہیں دیا. جب آپ گھر تشریف لے کے آتے ہیں اور سیدہ کائنات پریشانی کا سبب پوچھتی ہیں اور کہتے ہیں کہ آج حضور نے یہ سوال کیا ہے اور کسی نے اس کا جواب نہیں دیا، اور سیدہ کائنات جواب ارشاد فرماتی ہیں اور جلدی سے حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ غیر محرم کو نہ دیکھے. اللہ. اب یہ پردہ اور حیا کی جو تعلیم سیدہ کائنات کی طرف سے بتائی جا رہی ہے کل کائنات کی خواتین کو، یہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جہاں سیدہ کائنات کے اقوال میں ہمیں حیا کا درس ملتا ہے، وہاں آپ کے احوال اور آپ کے افعال میں بھی حیا کا درس ملتا ہے. حضرت سیدہ کائنات چونکہ آج اکثر روایات کے مطابق 3 رمضان المبارک آپ کا وصال باکمال ہے، تو آپ کے پردہ اور حیا کے حوالہ سے یہ ایک بہت اہم ترین مرحلہ ہے کہ جب آپ کے وصال باکمال کا وقت قریب آتا ہے تو اور کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف ایک پریشانی کا اظہار کیا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ یہ کہ فرمایا کہ جب عورتیں فوت ہوتی ہیں تو ان کے جنازے پر ایک چادر ڈال دی جاتی اور اس پہ پھر پردے کا وہ اہتمام نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، اس معیار پہ پردہ نہیں آتا جس معیار پہ آنا چاہیے. تو یہ میری پریشانی ہے. تو حضرت اسماء بنت امیس جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا کے اس وقت نکاح میں تھیں، وہ عرض کرتی ہیں کہ سیدہ اس کا اہتمام میں کروں گی. اور وہ کیسے ہوگا؟ میں نے دیکھا ہے کہ حبشہ میں عورتیں اس طرح کرتی ہیں کہ چاروں طرف سے چارپائی کے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگا کر اس کے اوپر یوں چادر ڈالی جاتی ہے
کہ جو وجود اندر موجود ہے اس کی کسی کیفیت کا باہر والے کو علم اور خبر نہیں ہوتی۔ حضرت سیدہ نے اس پہ اکتفا نہیں کیا کہ تم یہ بیان کر رہی ہو، فرمایا مجھے کر کے دکھاؤ۔ یہ ہے کہ حیا کا وہ مقام اور وہ مرتبہ کہ جہاں پر انسانی عقل اور انسانی شعور بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر حیا اور عفت اور عظمت اور لوگوں سے دور رہ کر ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے جو حیا کے سارے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا اگر قیامت تک کسی نے سیکھنا ہے تو اس کے لیے سیدہ کائنات کی ذات اقدس مشعل راہ ہیں، تو پھر کر کے دکھا۔ حضرت اسماء بنت امیس نے کر کے دکھایا، اور جب دیکھ لیا تو فرمایا اب میں خوش ہوں، اب میری یہ پریشانی ہلکی ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ کائنات نے ہمیں یہ دکھایا ہے۔ اور یہاں ایک خاص پہلو جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی حضور کی ذات اقدس میں ہمارے لیے عملی نمونہ، سبحان اللہ، ہر عمل کے حوالے سے اگر ہم پریکٹیکل اسے دیکھنا چاہیں تو وہ موجود ہے۔ لیکن جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں مردوں کے احکام الگ ہیں، عورتوں کے احکام الگ ہیں۔ صاف ظاہر ہے مردوں کے لیے پردہ نہیں ہے، حضور کے اقوال موجود ہیں، آپ کی احادیث موجود ہیں، آپ کے فرامین موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، لیکن اگر کوئی عملی طور پر دیکھنا چاہے کہ پردہ کیسے کیا جائے، حیا کا عملی مظاہرہ کیسے ہو، وہ حیا جو خواتین سے متعلق ہے، جو مردوں سے متعلق ہے وہ تو آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں اور آپ کی سیرت میں موجود ہیں وہ سارے پہلو، لیکن جو بطور خاص عورتوں سے متعلق ہے تو ہمیں اس پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان ملتا ہے کہ ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ میں نے اس قدر حضور کے مشابہ، اور بعض روایات میں دلن و سمتن و ہدین کے من القیام والقعود کے لفظ آتے ہیں کہ ایک ایک عمل حتیٰ کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں بھی جس ہستی کو حضور سے سب سے زیادہ مشابہت تھی وہ سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں پہ تشنگی نہیں ہے، اگر تمہیں عملی نمونہ حیا کا دیکھنا ہے تو تمہارے سامنے سیدہ کائنات کی ذات موجود ہے۔ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ سب سے اچھی ہو، اس کی عزت، اس کا وقار اور اس کی زندگی، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو جب سیدہ کائنات کی عفت اور حیا اور آپ کی پاکیزگی اور آپ کی طہارت کا ہم تذکرہ اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے دل اور دماغ میں اس کو لاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کی بہن بیٹی اگر عظمت اور وقار چاہتی ہے تو اس کے لیے ماں سوائے اس کے کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے تصور میں سیدہ کائنات کی ذات اور سیرت کو رکھے۔ یوں کہہ لیجئے کہ معاشرہ ترقی یافتہ ہو یا ترقی پذیر ہو، ہر معاشرہ اور ہر زمانہ کی خواتین کے لیے مشعل راہ اور مینارہ نور کی حیثیت اگر کوئی وجود رکھتا ہے تو وہ سیدہ خاتون جنت کی ذات ہے۔ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، اور یہ بیٹی ان کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہیں۔ زوجہ اپنے خامند کے لیے نصف ایمان کا درجہ رکھتی ہے، اور یہ ان کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کل ایمان ہے۔ ماں کے قدموں میں اولاد کی جنت ہے، اور یہ اس اولاد کی جنت ہیں کہ جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ قسیم کوثر اور قسیم جنت سیدہ زہرا بتول کے اوصاف و کمالات و خصائل و شمائل کا احاطہ الفاظ میں ممکن نہیں، زندگیاں درکار ہیں آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو آج کی یہ افطار ٹرانسمیشن جو کہ 9 چینل کے اسٹوڈیو میں ہو رہی ہے، اور آپ کے ذکر سے آج اسٹوڈیو کا ماحول بھی ایک جنت جیسا ہو چکا ہے، تو سید صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وقت افطار، وقت قبولیت جس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور آج جس ذات کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کا حوالہ اور توسل بلا شبہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ آپ کی خدمت میں دعا کے لیے عرض کروں گا کہ حضرت دعا فرمائیں۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب محمد وعلي وزهرا، يا رب حسين وحسن وآل أبا، کس لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی العلا. یا رب رسالت رسول الثقلین وز بحر غزا کنند بدر حنین، اسیان مراد و حصہ کن در عرصات، نیمے بحسن ببخش و نیمے بحسین. مولائے قدوس سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ نساء العالمین کے اس پاکیزہ تذکرہ کو اپنی بارگاہ میں شرف اجابت عطا فرما. آمین. یا اللہ اس پاک حوالہ کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا. آمین. یا اللہ اس پاک حوالہ کو ہمارے ملک کی امن اور سلامتی کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس پاک وسیلہ کو پیش کر کے ہم مغفرت کے طالب ہیں، ہم بخشش کے طالب ہیں، ہم رحمت کے طالب ہیں. مولا ہمارے دامن مراد کو اپنے کرم سے بھرپور فرما. آمین. یا اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ کا وسیلہ، وہ وسیلہ جو تیری بارگاہ میں اور تیرے محبوب کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہ پیش کر کے ہم عالم اسلام کی سلامتی کے لیے، عالم اسلام کے اتحاد و اتفاق کے لیے تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں. مولا ہماری اس عرض کو شرف قبولیت عطا فرما. آمین. مولا کریم سیدہ طیبہ طاہرہ کا فیض حیا ہماری بہنوں بیٹیوں، ہماری عورتوں کو، ہمارے معاشرے کی بچیوں کو نصیب فرما. آمین. یا اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی اس ذکر کی برکت سے، آپ کے یوم وصال کی برکت سے، اور آج کے اس دن کی برکت سے، ان ساعتوں کی برکت سے، مولا ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے، ہر قسم کے مصائب و آلام سے نجات اور خلاصی عطا فرما. آمین. آمین. یا رب العالمین تو جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، اپنے بندوں کے دل کے حالات سے تو واقف ہے. مولا جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے، سب کی حاجات پوری فرما. آمین. سب الہی کے حال آمین. پہ اپنا الہی فضل و کرم فرما. آمین. الہی و حق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل آمین. رسول. الہی وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی صلی اللہ آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم. ارحم الراحمین.